الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين برادران ملت، معزز سامعین اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اسلامی سال کے حساب سے پہلا مہینہ ہے، یعنی ہم اب تک 1445 ہجری میں تھے، تو اب محرم کے مہینہ شروع ہونے کے بعد ہم 1440/6 میں داخل ہو چکے ہیں، یعنی ہمارے اسلامی نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسلامی نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو یہ مہینہ جو ماہ محرم کہلاتا ہے بہت سی تاریخی حیثیت یاد دلاتا ہے اور بہت سی شرعی حیثیت یاد دلاتا ہے۔ اس کی شرعی حیثیت بھی ہے اور اس کی تاریخی حیثیت بھی ہے۔ محرم کا مہینہ بہت ہی محترم مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم سنایا کہ اس میں انسان گناہوں سے بچے، ظلم اور زیادتی سے بچے۔ 4 مہینے محترم ہیں، ویسے ہر مہینہ محترم ہے، ہر مہینہ قابل قدر ہے۔ 4 مہینوں کو قرآن کریم میں کہا گیا وہ حرمت والے ہیں، محترم ہیں، اس میں گناہ نہ کریں، اس میں ظلم اور زیادتی نہ کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور دنوں میں گناہ کر سکتے ہیں، نہیں، ایک مسلمان کو ہر لمحہ اور ہمیشہ گناہوں سے بچنا چاہیے، مگر یہ مہینے جب آتے ہیں تو ان مہینوں کی قدر کرنی چاہیے، اسلامی احکامات کی بہت زیادہ پابندی کرنی چاہیے۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ سال کے 12 مہینوں میں یہ 4 مہینے بڑے محترم ہیں۔ اس میں جنگ و جدال، قتل و غارت گری، فتنہ و فساد، ظلم و زیادتی، جھوٹ اور دیگر برائیوں سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اس سے غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ اور مہینے میں گناہ کیے جا سکتے ہیں، نہیں، کسی بھی مہینے میں اور کسی بھی وقت گناہ کرنا جائز نہیں ہے،
مگر ان مہینوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور ان مہینوں میں اس کی حرمت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کی حرمت کے لیے اور کیا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے! جس چیز کی نسبت اللہ کے ساتھ کر دی گئی اس کا ہمیں کتنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ آدمی جتنا بڑا ہو اس کی نسبت جتنی بڑی ہو اتنی زیادہ اس چیز کی قدر کی جاتی ہے۔ اور محرم کے مہینے کے سلسلے میں فرمایا کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ویسے ہر مہینہ اللہ کا ہے، مگر اس مہینے کو جب اللہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے خصوصیت کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جیسے مسجدیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ سب اللہ کا گھر ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مگر مکہ مکرمہ میں موجود اس کعبے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ کہتے ہیں۔ وہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر کا مطلب یہ ہے کہ جتنے مساجد ہیں وہ سب اللہ ہی کے گھر ہیں، مگر کعبۃ اللہ کی حرمت، کعبۃ اللہ کی عزت، کعبۃ اللہ کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ وہاں نمازیں پڑھنا، وہاں عبادتیں کرنا، وہاں اور ساری ریاضتیں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام کرنا بہت سعادت اور بڑی خوشی اور اجر و ثواب کا باعث ہے۔ محرم کا مہینہ جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، جس سے ہم گزر رہے ہیں، بہت ہی محترم مہینہ ہے۔ یہ بہت سارے بڑے بڑے واقعات کو یاد دلاتا ہے اور بہت ساری نصیحتیں اس میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کا مہینہ شروع ہوتا لوگوں کو تاکید کرتے کہ آپ اس مہینے میں نفل روزے زیادہ رکھیں۔ محرم کا مہینہ آتا ہے تو پھر روزوں کی جب بات کی جاتی ہے تو ہم ایک عاشورے کا روزہ سمجھتے ہیں۔ فرمایا رمضان کے بعد نفل روزوں کا بڑا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں فرماتے تھے۔ ضروری نہیں کہ آپ 10 ہی کو رکھیں، محرم کے مہینے میں پورے مہینہ ہم کثرت سے نفل روزے رکھیں اور خصوصیت کے ساتھ عاشورے کا روزہ رکھیں۔ اس کی بڑی فضیلت و اہمیت ہے۔ تو یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں بہت سارے اہم واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بتلایا ہے۔ محرم کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ہمیں اسلام کے اس انقلابی واقعے کی یاد دلاتا ہے جس واقعے کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر تقویت آئی تھی۔ یوں کہیے کہ مسلمانوں کے تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا وہ واقعہ، ہجرت کا واقعہ۔ ہجرت کا واقعہ قربانیوں کا واقعہ ہے، ہجرت کا واقعہ ایثار کا واقعہ ہے، ہجرت کا واقعہ مسلمانوں کے جذبہ عمل کا واقعہ ہے۔ آپ دیکھیے مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام نے کس مشکل سے زندگی گزاری تھی، کس تکلیف میں گزاری تھی۔ ہم سب جانتے ہیں مکہ مکرمہ کے 13 سال بڑے مشکل گزرے، انتہائی مشکل ترین، جس میں کفار اور مشرکین کے ظلم و زیادتی کا بدلہ تک لینے کی طاقت نہیں تھی اور اللہ کا حکم بھی نہیں تھا۔ مسلمان کمزور تھے، مسلمان پسے ہوئے تھے، طاقت میں بھی کم تھے، تعداد میں بھی کم تھے۔ ایسے موقع پر 13 سال مکہ مکرمہ میں ان حضرات صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی مشکل سے زندگی گزاری تھی۔ ہم 1440 پر 5 سے نکل کر 1440 پر 6 میں داخل ہوئے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال نبوت کی زندگی گزارنے کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس دن سے لے کر آج تک 1440 پر 6 سال گزر چکے ہیں۔ جیسے ہم
آج کل انگریزی تاریخ کے حساب سے 2024 لکھ رہے ہیں. 2024 لکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے 2024 سال گزر چکے ہیں. ویسے ہی اسلامی سال کی جو ابتدا کی گئی ہے وہ اس واقعے سے کی گئی ہے. ہجرت کا مہینہ، محرم کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو نئے سال کا آغاز ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے کے بعد محرم کے مہینے کو پہلا مہینہ اور ہجرت کے اس سال کی طرف اشارہ کیا کہ ہم اس تاریخ کو یاد رکھنے کے لیے محرم کے مہینے اور نئے سال کے آغاز سے ہجرت کا واقعہ یاد کریں گے. تو 1440 پر 6 سال گزر چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کیے ہوئے. ہجرت کا وہ واقعہ ہم سب کے لیے بڑی نصیحتیں لیے ہوئے ہیں. ہجرت کا وہ واقعہ ہم سب کو محرم کا مہینہ آتا ہے تو یاد دلاتا ہے کہ ایک مسلمان کے اندر قربانی کا کیسا جذبہ ہونا چاہیے. مشکلات میں مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات پر کیسے عمل کرنا ہے، جذبہ عمل کیا ہونا چاہیے. آج ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم ذرا سی مشکل، ذرا سی تکلیف اور ذرا سے کسی مشکل موقع کو بہانہ بنا کر اسلامی تعلیمات سے روگردانی اختیار کر لیتے ہیں. صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ کے 13 سال انتہائی تکلیف میں گزارے. ہم سب جانتے ہیں کس مشکل اور کن سخت ترین حالات میں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ایمان کی حفاظت کی تھی. ہجرت کا واقعہ ایمان کی حفاظت کے یقین دلاتا ہے. ہجرت کا واقعہ ہمارے ایمان، صحابہ کرام کے ایمان کی مضبوطی کا واقعہ یاد دلاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی قربانی کا واقعہ یاد دلاتا ہے. صرف صحابہ نہیں بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین اسلام کی خاطر صحابہ کے ساتھ تکلیفیں اٹھائیں. کن کن تکلیفوں کا ذکر کرو؟ ہم نے سارے واقعات سن رکھے ہیں. ہمیں سب واقعات پتہ ہے کہ صحابہ نے کیا قربانیاں پیش کی، صحابہ کا جذبہ عمل کیا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس حد تک اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے مکہ مکرمہ میں انہوں نے تگ و دو اور مشکلات سہی تھی. بار بار بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہم سنتے ہیں. سننے کی حد تک صحیح ہے، ہم سن لیتے ہیں. بولنے کی حد تک ہم بول لیتے ہیں، مگر کبھی ہم نے غور کیا کہ کیا تکلیف انہوں نے برداشت کی تھی؟ صرف سننے کے لیے ہم سنتے ہیں اور بولنے کے لیے میں بولتا ہوں، مگر اس تکلیف کا، اس کرب کا، اس شدت کا احساس ہم نے کب کیا؟ آسان ہے. آپ معمولی گرمی میں بغیر چپل کے چل نہیں سکتے. چلیں گے؟ سوچ کر دیکھیں. کھڑ سکتے ہیں؟ حضرت بلال حبشی کو میرا کہنا آسان ہے. مکے کی اس مرتبہ حجاج حج سے واپس آئے ہیں، پوچھئے کیا گرمی تھی، اور خبریں ہمارے پاس پہنچ رہی ہیں کہ کس حد تک گرمی تھی، کس حد تک ناقابل برداشت گرمی تھی. اور جو اموات ہوئے ہیں، جو حجاج اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ان اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب گرمی کی شدت. مکے کی گرمی، سخت ترین گرمی. آج کے اس زمانے میں جب کہ ایئر کنڈیشنز ہے، ہواؤں کے جھونکے ہیں،
پانی کے فوارے ہیں، ہر قسم کی سہولت کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ زمین گرم نہ ہو اس کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہر طرح کی کوشش کے باوجود گرمی پر قابو مشکل ہے۔ وہ تو وہ زمانہ تھا جس زمانے میں سہولیات کم تھیں، پورا مکہ سنگریزوں سے بھرا ہوا تھا، پتھریلی زمین۔ آج اس ترقی یافتہ دور میں بھی مکے کی گلیاں سیدھی نہیں ہیں، وہ ٹیڑھی میڑھی ہیں، وہ اونچے نیچے ہیں۔ وہ زمانہ جب ابھی ترقی نہیں کیا تھا، پتھریلی زمین، ناہموار راستے، تکلیفیں زیادہ، اس پتھریلی زمین میں، اس گرمی میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر لٹایا جاتا تھا۔ ہمارے لیے کھڑنا مشکل ہے، ان کو لٹایا جاتا تھا۔ تکلیف اور کیا ہے پتہ ہے؟ یہ ہلنا نہیں، یہ نہ ہلے اس لیے سینے پر پتھر رکھا جاتا تھا، گرم پتھر سینے پر، پیٹھ کے نیچے گرم زمین۔ ایسے عالم میں آپ سوچ کر دیکھیے، ان سے کہا جا رہا ہے سینے پر سے پتھر تب اٹھے گا، تمہیں زمین پر سے تب اٹھایا جائے گا جب تمہاری زبان سے اللہ کا نام نکلے، دل سے نکال دو اللہ کا نام، لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو، تب ہم ہٹائیں گے۔ حضرت بلال حبشی کہتے نہیں، احد احد احد، اکیلا وہ اللہ ہے، اکیلا وہ اللہ ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے، وہ تنہا ہے۔ حضرت بلال حبشی احد احد کہتے، مشرکین کے دلوں پر چھریاں چلتی تھی، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ غصے میں آ کر گلے میں رسی ڈال کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، معمولی چلتے چلتے اگر ہم گر گئے، گھٹنے تھوڑے سے زخمی ہو گئے، چھل گئے، چلنا مشکل ہمارے لیے۔ اللہ اکبر، وہ صبر و استقلال کے پہاڑ مکے کے سنگریزوں اور گلیوں میں پتھریلی زمین پر گھسیٹا جا رہا تھا۔ ایمان کی حفاظت کی سب سے بڑی مثال انہوں نے یہ دی کہ زبان سے صرف لا الہ الا اللہ نکلتا تھا، احد احد کا کلمہ نکلتا تھا۔ مکے کی گلیوں میں یہ ایک دن کا واقعہ نہیں تھا یا ایک شخص کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ ہر شخص کے ساتھ ایسے ہی کیا جاتا تھا، ہر ایمان والے کے ساتھ۔ طریقے الگ الگ تھے۔ ایک طرف بلال حبشی کو گھسیٹا جاتا تھا تو دوسری طرف عمار ابن یاسر ہیں، ان کی والدہ سمیہ ہیں۔ ابو جہل نے اپنی طاقت سے بڑھ کر حد کر دی ان کو تکلیفیں دینے میں، اور آخری حد یہ ہے کہ حضرت سمیہ کا وہ واقعہ اتنا دردناک ہے، جب ان سے کہا گیا مان لو، اپنے رب کو چھوڑ دو، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا، جن کے اندر طاقت ہو شاید انہوں نے دیکھا ہوگا، ورنہ ہمارے اندر تو سننے کی بھی طاقت نہیں ہے، سننے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ 2 گھوڑیوں پر حضرت سمیہ کو سوار کیا گیا، ایک پیر ایک گھوڑی پر اور دوسرا پیر دوسرے گھوڑی پر، اور ایک گھوڑی کو ادھر اور ایک گھوڑی کو ادھر جانے کے لیے کہا گیا، اور دنیا نے وہ چیختا اور کراہتا منظر دیکھا تھا کہ ایک جسم 2 ٹکڑے بڑی تکلیف سے ہوا تھا۔ آپ سوچ کر دیکھیں، سمیہ کو 2 لخت کیا گیا، یہ اسی مکے کا واقعہ۔ وہ بلال جن کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا، وہ سمیہ جن کو 2 لخت کیا گیا، وہ خباب ابن ارت، زمین دن بھر تکلیفیں۔ تکلیف بھی کیسے جانتے ہیں؟ کیسی تکلیف؟ ستایا گیا، تکلیفیں دی گئیں، یہاں تک کہ رات میں وہ تھک ہار کر جب یہ کہتے
کہ میرے لیے کم سے کم رات میں سونے کا انتظام تو کر دو. وہ لوگ بستر کا انتظام کرتے تھے، اور آپ اندازہ کریں انہوں نے بستر کا کیا انتظام کیا تھا. دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا، جب انہوں نے بستر مانگا تو ان کو بستر دیا گیا، کپڑے کا نہیں آگ کا دیا گیا تھا. آگ بچھائی گئی، زبردستی اس میں لٹایا گیا. خدا کی قسم، جب انگاروں پر ان کو لٹایا گیا تو ان انگاروں سے جسم جل کر جو پیپ اور خون نکلا، اس خون اور پیپ سے وہ انگارے بجھے تھے. اللہ اکبر. یہ خباب ابن عرب، یہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چٹائی میں ان کو لپیٹ دیا جاتا تھا، سانس لینا مشکل. ایسی حالت میں نیچے سے دھواں دے کر یہ کہا جاتا اور تکلیف پڑو، اور تمہیں سانس لینے میں تکلیف. ہم باہر گلیوں میں جاتے جاتے کہیں دھواں نظر آ جائے، اس دھواں سے نکلنا ہمارے لیے مشکل. ناک میں دھواں کیا، راستے میں چلتے چلتے دھواں ہمارے لیے سانس میں تکلیف کا باعث بنتا ہے. مگر کیا منظر وہ دیکھیے، چٹائی میں لپٹے ہوئے ہیں، ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، ہلنا مشکل ہے، سانس لینا مشکل ہے. اور سانس لینا دوبھر اس وقت اور ہو جاتا ہے جب ان کو نیچے سے دھواں دے کر اس پوری چٹائی کے اندر دھواں سے بھر دیا جاتا ہے. یہ تکلیفیں تھیں. پتہ نہیں کس آسانی سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹ آ گیا. پتہ نہیں میں کس آسانی سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. معمولی بلیڈ کے ذریعے ہماری انگلیوں میں خراش ہم برداشت نہیں کر سکتے. چھوٹا سے گاڑی کے ایکسیڈنٹ کے بعد جسم کے کسی تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. ہو تو مکے کی گلیوں میں ان کو گھسیٹا جا رہا، دھواں دیا جا رہا ہے. حضرت عمر کے بارے میں ہم نے سنا کتنے سخت دل تھے. ان کی سختی کی مثال دی جاتی تھی کہ سخت ترین انسان کوئی ہے تو وہ عمر ہیں. اسلام سے پہلے ان کی بہن نے اور پھر ان کی لونڈی، ان کے غلام بھی، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ اپنی لونڈی کو اتنا مارتے تھے، روایات میں لکھا ہے مار مار کر خود تھک جاتے تھے. حضرت عمر جیسا قوی، حضرت عمر جیسا بہادر، حضرت عمر جیسا طاقتور انسان قبول اسلام سے پہلے اپنے کفر پر بہت سخت تھا، اور اسی سختی میں اپنی لونڈی کو اس قدر مارتا کہ مار کر تھک جاتے تھے. اس کے باوجود سامنے والے پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو یہ کہتے تھے دم لے لوں پھر ماروں گا. کتنی سختی، کس قدر تکلیفیں. یہ تو جسمانی تکلیفیں تھیں، ذہنی تکلیفیں. گالیاں دی جاتی تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کن کن ناموں سے پکارا جاتا تھا. آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے. آپ کو نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی جاتی تھی. پتہ ہے اونٹ کی اوجھڑی؟ ہم نے دیکھا نہیں ہے. اونٹ ایک بڑا جانور ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. قرآن نے اس کی خلقت کے سلسلے میں کہا دیکھا نہیں اونٹ کیسا بڑا جانور ہے، اس کی خلقت کیسی ہے. اس کی جو اوجھڑی جسے ہم بوٹی کہتے ہیں کتنی بڑی ہوگی. جانور ایک بکرا ہے، ایک گائے ہے، ایک بیل ہے، اس کی بوٹی آپ اندازہ کریں کتنی بڑی ہوتی ہے، اس کی غلاظت کتنی ہوتی ہے. اونٹ کی اوجھڑی تو بہت بڑی. اس اونٹ کی اوجھڑی کو وہ 2-4 لوگ مل کر لاتے تھے. وقت دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عین نماز کی حالت میں آپ کے قریب پہنچتے تھے، اور جب سجدے میں جاتے تھے آپ کے اوپر ڈال دیتے تھے. اندازہ کریں، وزندار چیز ہے، وہ بھی غلاظت ہے.
یہ پیشانی، یہ ناک زمین پر رگڑی ہوئی ہے، ہاتھ زمین پر ٹکے ہوئے ہیں، جو انسان اوندے پڑا ہے، سجدے میں پڑا ہے، اب اس کے اوپر جو بوجھ ہے اب اٹھانا اس کے لیے مشکل ہے، تنہا ایک آدمی کے لیے مشکل ہے، سانس دب رہی ہے، پیشانی کی وجہ سے، پیشانی زمین پر دبنے کی وجہ سے سر بھاری ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کیسے نکلیں گے، کیسے اس اوجھڑی سے نجات پائیں گے؟ سانس لینا مشکل ہو جاتا تھا، کوئی دیکھتے، کسی کو رحم آتا تب آ کر اوپر سے اٹھایا جاتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سجدے سے سر اٹھا سکتے تھے۔ یہ واقعات صرف سننے کے لیے نہیں ہیں، یہ واقعات صرف مجھے سنانے کے لیے نہیں ہیں، یہ سارے واقعات لے کر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے ان صحابہ کرام نے کیا تکلیفیں پڑی، کس قدر مشکلات سہی، کس قدر انہوں نے تکلیفوں کو انگیز کیا، ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں اسی واقعے کی یاد دلاتا ہے، کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے آج سے 1440 پر 6 سال گزر چکے ہیں، تب سے لے کر اب تک اسلام پوری حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچ رہا ہے، پہنچا ہے۔ قرآن اللہ کا وعدہ ہے، اسلامی تعلیمات اللہ کی حفاظت میں ہیں، وہ ہم تک صحیح سلامتی کے ساتھ پہنچ رہی ہیں، پہنچی ہیں۔ یہ واقعہ، ہجرت کا وہ واقعہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ جس حفاظت کے ساتھ، جس اثار اور قربانی کے ساتھ، جس جذبہ عمل کے ساتھ انہوں نے اسلامی تعلیمات کو ہم تک پہنچایا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسی امانت داری کے ساتھ، اسی حفاظت کے ساتھ، اسی جذبہ عمل کے ساتھ، اسی اثار اور قربانی کے ساتھ ہمیں بھی اس دعوت کو، اس اسلام کو اور اسلامی تعلیمات کو آگے کی نسلوں تک پہنچانا ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے اور ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہماری ذمہ داری ہے۔ اب ہم دیکھیں کیا ہمارے گھر میں اسلام محفوظ ہے؟ میں لمبے بڑے بڑے جلوس اور جلسوں اور بڑے بڑے اجتماعات کی بات نہیں کرتا، آپ صرف اپنے گھر میں دیکھیں، کیا میرے گھر میں آنے والی نسلوں تک اسلام بحفاظت پہنچنے کے لیے اسلام محفوظ ہے؟ کیا میں نے اسلام کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے؟ اگر ہمارا جواب، ہمارا دل ہمیں یہ جواب دے رہا ہے ہاں آپ کے دل میں ایمان محفوظ ہے، آپ کے بچے اس قابل ہیں کہ اسلام کو صحیح سلامتی کے ساتھ آنے والی نسلوں تک پہنچا سکتے ہیں، خوشخبری ہے ہم سب کے لیے کہ ہم قابل مبارکباد ہیں کہ جس حفاظت کے ساتھ اسلام ہم تک پہنچا تھا، اسی حفاظت کے ساتھ اس امانت کو ہم دوسروں تک پہنچا رہے ہیں۔ اور اگر ہمارے دل سے پوچھنے پر ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ ہمارے دل میں ایمان محفوظ نہیں ہے، ایمان مضبوط نہیں ہے، ایمان کامل نہیں ہے، ایمان کے تقاضوں کو ہم پورا نہیں کر رہے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسلامی تعلیمات کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں ان کے دل میں ہمدردی نہیں ہے، 5 وقتہ نمازوں کے وہ پابند نہیں ہیں،
اسلامی آداب کے وہ پابند نہیں ہیں، تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے بچے نئی تہذیب اور نئے کلچر کو اپنا کر خوشی محسوس کر رہے ہیں، اگر ہمارے بچے جدید طرز کے بال رکھ کر فخر محسوس کر رہے ہیں، اگر ہمارے بچے کھڑے ہو کر کھانا تہذیب کا اور شیان اور تہذیب کا بہت ہی اعلیٰ معیار سمجھ رہے ہیں، اگر ہماری بچیاں کٹ لباس، نرم لباس، پتلے لباس، ایسا لباس جس سے عریانیت جھلک رہی ہو پہن کر خوش ہو رہی ہیں، اگر ہمارے بچے راتوں رات جاگ کر دن میں فجر نماز کو غائب کر کے دن بھر سوتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے بعد اسلام حفاظت کے ساتھ آگے بڑھے گا؟ جواب یہ ہے کہ اسلام حفاظت کے ساتھ آگے ضرور بڑھے گا، ہمارے ذریعے نہیں تو دوسروں کے ذریعے۔ کیوں؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اسلام تو آگے بڑھے گا، ترقی تو اسلام کو ملے گی، قرآن تو باقی رہے گا، اسلامی تعلیمات کو کسی کو مٹانے کی جرات نہیں ہے۔ ہاں یہ کام ہمیں کرنا ہے، اگر ہم نے نہیں کیا دوسرے کھڑے ہوں گے، وہ کریں گے۔ نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ ہم ذلیل ہوں گے، ہم رسوا ہوں گے، ہماری مدد نہیں کی جائے گی، ہمارا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا، ہم پکاریں گے اللہ کو، ہمارا سننے والا کوئی نہیں ہوگا، ہماری حاجتیں ہوں گی، ہماری حاجتیں پوری کرنے والا نہیں ہوگا، ہم ذلیل ہوں گے، ہم رسوا ہوں گے، ہمیں تھوکا جائے گا، ہمیں بہت ساری باتیں کہی جائیں گی اور ہمارے اندر جواب دینے کی طاقت بھی نہیں ہوگی۔ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ کیا ہماری نئی نسل کو اسی کمزور ایمان کے ساتھ چھوڑ دیا جائے، یا اب اٹھ کر ہمیں اپنے اسلام کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے پاس، ہمارے ہاتھ میں ہے وہ محرم کا مہینہ، جہاں بہت سارے واقعات یاد دلاتا ہے، جہاں ہجرت کے سلسلے میں صحابہ کے ایثار اور قربانی کے واقعات یاد دلاتا ہے، وہیں ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں خوشخبری دیتا ہے، جو ہمیں مضبوط کرتا ہے دو حیثیتوں سے۔ ایک حیثیت اسی ہجرت کے واقعے میں ہے۔ ہجرت سے پہلے مسلمان کیسے تھے؟ کمزور، بے بس، جواب دینے کی طاقت نہیں، تعداد میں کم، مگر جب وہ ہجرت کر کے گئے، جانے کے بعد اپنے ایمان کی انہوں نے حفاظت کی، 13 سال یہاں تھے، جواب دینے کی ہمت نہیں تھی اور اللہ کا حکم بھی نہیں تھا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد صرف 1 سال گزرا تھا، تعداد تو اتنی زیادہ بڑی نہیں تھی، مگر 1 سال کے اندر ایک ایسا انقلاب آ گیا تھا کہ ان میں سے ایک آدمی 20 آدمیوں پر بھاری تھا۔ یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، 20 آدمی 200 پر بھاری ہوئے۔ یہ 1 سال کے عرصے میں یہ کیا تبدیلی آئی؟ وہ ایمان کی حفاظت کی حیرت انگیز کرشمہ سازی تھی، وہ اللہ کی مدد اور نصرت الہی تھی کہ انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ وہ بے گھر ہوئے، مدینے میں ان کو گھر ملا، وہ ساتھی بچھڑے گئے، مدینے میں ان کو ساتھی ملے، وہ جائیداد سے بے دخل کیے گئے، مدینے میں ان کو بہت زیادہ ملا، یہاں تک کہ یہ بے یار و مددگار تھے، اللہ نے ان کو مدد اور نصرت کر کے ان کو طاقتور بنایا۔ 1 سال کے عرصے میں اللہ نے ان کی دنیا بدل دی۔
پھر فتوحات کا سلسلہ ہوا. صرف 10 سال کے عرصے میں، صرف 10 سال کے عرصے میں مسلمان فتوحات کا سلسلہ قائم کر چکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جنگیں ہوئیں اور کتنے ملک فتح ہوئے. اور پھر فتوحات کا سلسلہ، خصوصاً حضرت عمر کا دور آپ دیکھ لیجئے، کیا فتوحات اور کتنی سلطنتیں اسلام کے قدموں تلے آئی. خوشخبری یہ مہینہ ہمیں دے رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، ثابت قدمی دکھائی اور اپنے بچوں کے اندر ایمان کو مضبوط کر دیا، تو پھر اسلام مضبوط قدموں کے ساتھ آگے بڑھے. مکے میں کون تھے؟ مکے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مکے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مکے میں عباس رضی اللہ اور دیگر صحابہ کرام تھے. مدینہ منورہ پہنچے تو مکے میں اور مدینے میں جو چھوٹے بچے تھے، ان کے آنے کے بعد چند سالوں کے بعد یہی طاقتور بن کر ابھرے. صحابہ نے جہاں لوگوں پر محنت کی، وہیں انہوں نے اپنے بچوں پر بھی محنت کی. ایک طرف عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے، ایک طرف عبداللہ ابن عباس کھڑے ہوئے، ایک طرف اسامہ ابن زید کھڑے ہوئے، اور کتنے صحابہ تھے جو بکی گلیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے. آگے چل کر ان کے دلوں میں ایمان مضبوط اور اسلام کو روشن کرنے والا ثابت ہوا. اور پھر یہ مہینہ ہمیں خوشخبری دے رہا ہے. ہجرت کا واقعہ خود خوشخبری دے رہا ہے. صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ انبیاء کی زندگیاں بتلا رہی ہیں کہ مشکلات میں جب انہوں نے اپنے اللہ کو یاد کیا، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھا، تو پھر اللہ نے ان کو مشکل حالات سے نجات دی. اسلامی تاریخ، اسلامی کتب ہمیں یہ بتلا رہی ہیں کہ بڑے بڑے انبیاء کرام کی زندگیوں میں جو اہم واقعات پیش آئے تھے، ان واقعات میں محرم کی یہ 10ویں تاریخ بڑا اہم کردار ادا کرتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، دیکھا مدینے میں یہودی روزہ رکھ رہے ہیں. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں جانتے، یہ محرم کی 10ویں تاریخ ہے، اور اسی 10 تاریخ کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو ہم زیادہ حقدار ہیں. موسیٰ نے وہی کام کیا جو ہم کر رہے ہیں، اسی دین کے غلبے کا ہم کام کر رہے ہیں، ان کی خوشی میں ہم بھی شامل ہوں گے. آپ نے لوگوں کو حکم دیا آپ بھی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھیں، اور یہودیوں کی مخالفت کے لیے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد ملا لیں. 9 کو 10 کو یا 10 کو 11 کو 2 روزے رکھیں. یہ واقعہ بتلا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، محرم کی 10ویں تاریخ کو ملی. محرم کی 10ویں تاریخ ہمارے سامنے خوشخبری لے کر آ رہی ہے کہ اگر مسلمانوں نے اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط رکھا تو چاہے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، اللہ نجات دیں گے. آج بھی ہمارے دل خوفزدہ ہیں، آج بھی ہمیں ڈر ہے. اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے ہم بھی خوفزدہ ہیں، ہمارے دلوں میں بھی خوف ہے، یا ہم بھی کسی مصیبت کا شکار ہیں، انفرادی یا اجتماعی طور پر ہم کسی مشکل کا شکار ہیں. تو پھر یہی دن ہے، یاد کرنے کی ضرورت ہے، یاد کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کو پکارنے کی ضرورت ہے. ہم اگر پکاریں گے اللہ کو، ہم یاد کریں گے اللہ کو. موسیٰ علیہ السلام کو یوں ہی فرعون سے نجات نہیں مل گئی. ان کی ساری زندگی دیکھیے، انہوں نے ہمیشہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھا اور اپنی قوم سے یہ کہا لوگوں اللہ سے اپنے تعلق کو کبھی مت ختم کرو. چنانچہ جس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا فرعون جیسا شخص بے بس ہو سکتا ہے، اللہ نے انہیں دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا کر کے دکھایا.
لہٰذا محرم کا مہینہ ہمارے دلوں میں جو بیٹھا ہوا ہے کہ یہ شوق کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہم غم منانے کا مہینہ ہے، یقیناً حضرت حسین کی شہادت ہمارے لیے غم کا باعث ہے، مگر اسلام یہ کہتا ہے کسی کا غم کب تک منایا جائے، اس کی تعلیمات صراحت کے ساتھ ہمارے سامنے۔ اس کے علاوہ یہ مہینہ ہمیں بہت سارے پیغام دے رہا ہے، خوشیاں لے کر آیا ہے، ہمارے لیے پیغام یہ دے رہا ہے کہ اگر تم نے ایمان میں مضبوطی اختیار کی، اللہ تمہیں دنیا و آخرت میں مضبوط کرے گے۔ انشاءاللہ مزید کچھ باتیں میں اگلے جمعہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت یہ درخواست ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو آپ روزہ رکھیں، عاشورے کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، ساتھ میں ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھ لیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ انشاءاللہ روزے کی برکت سے اور اس دن کی برکت سے اللہ ہمیں بہت ساری مصائب اور مشکلات سے نجات دیں گے۔ کون ہیں ہم میں سے کتنے ہیں جو پریشان ہیں؟ کوئی قرض میں مبتلا ہے، کوئی بے اولاد ہے، کوئی اولاد ہو کر بھی اس اولاد سے پریشان ہے، کسی کو اولاد نہیں ہے اس لیے پریشان ہے، کسی کو اولاد ہے مگر اولاد نے اتنی تکلیف دے رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے پریشان ہے، بھائی بہنوں سے پریشان، پڑوسیوں سے پریشان ہیں، اور بہت ساری پریشانیوں کا ہم شکار ہیں، معاشی، دینی، دنیاوی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے اس دن خاص طور پر اگر ہم نے مصیبتوں سے نجات کے لیے دعا مانگی، انشاءاللہ ہماری مصیبتیں دور ہوں گی۔ کہتے ہیں نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح سے اسی دن نجات پائی تھی۔ ایوب علیہ السلام کا مرض مشہور ہے، اسی دن ایوب علیہ السلام کو صحت ملی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں تھے، کہتے ہیں اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ اس طریقے کی مشکلات کا ذکر قرآن میں ہمیں ملتا ہے، اور تفصیلات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ محرم کی مہینے میں یا محرم کی 10ویں تاریخ کو نجات ملی تھی۔ ہم سب بھی پریشان ہیں، ہماری پریشانیوں کا علاج یہ مہینہ لے کر آیا ہے۔ کیوں نہ ہم اس مہینے میں اللہ کو پکاریں، اور کیوں نہ ہم محرم کی 10ویں تاریخ کو اللہ کے سامنے پکاریں، اللہ ہم بھی پریشان ہیں، اللہ جیسے پچھلی امت کے انبیاء کو اور صلحاء کو آپ نے نجات دی تھی، ہمیں بھی نجات دے دیں۔ اللہ قبول کریں گے انشاءاللہ، بس اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب